تو میں واحد ایک پہلا میں بندہ ہوں جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، عرفان صاحب کے خلاف، کیونکہ میری ہر ہمیشہ کوشش رہی کہ لوگوں کی کام ہونی چاہیے کہ ایس پی او نے ہر ہمیشہ دیش کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دی ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک بار پھر سے سینئر پولیٹیکل لیڈر فاروق احمد بٹ صاحب جڑ چکے ہیں. فاروق احمد بٹ صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم. بہت بہت شکریہ آپ کا. فاروق صاحب، یہ بتائیے گا، کہیں نہ کہیں یہ آفائے گرم ہے کہ نارتھ کشمیر میں کانگریس جو ہے آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ دینے والی ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ سراسر بے بنیاد ہے. میں کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. ہاں، اس کا مطلب ہے عرفان صاحب جو ہمارے ایم ایل اے واگورہ کریری کے چنے گئے ہیں، ایک ریکارڈ جیت حاصل کی اس نے. اس کا رشتہ ہر طرف مجھے اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے، بھائی بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، سارا کچھ رشتہ ہے جو عرفان صاحب کے ساتھ ہمیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ عرفان صاحب اس وقت کانگریس میں ہیں تو میں بھی ہوں، یہ غلط ہے. میں کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. ہاں، میں غلام حسن میر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میں نے سجاد غنی لون کے ساتھ کام کیا ہے. آج میں کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. میں کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. یعنی کہ فاروق احمد بٹ صاحب بالکل انڈیپینڈنٹ. بالکل میں آزاد ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ میری کوئی وابستگی نہیں ہے. ہاں، عرفان صاحب کے ساتھ ہر طرف وابستگی ہے، رشتہ دار بھی ہے. میں نے ایک بار پھر بتاؤں آپ کو، رشتہ دار بھی ہے، بھائی بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، سارا کچھ رشتہ ہے عرفان صاحب کے ساتھ میرا جڑ چکا ہے. لیکن میں یہ بات بار بار بتا دوں گا آپ کو کہ میری خواہش، میری کوشش یہ ہر ہمیشہ رہی کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش میں نے کی، اور کافی حد تک مجھے کامیابی ملی ہے. اس وقت جو عرفان صاحب ہیں، ہمیں اس پر بہت ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں پچھلے 15 سالوں سے جو ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہیں، بہت سے مشکلات، ہر طرف کے مشکلات میں یہ گر چکی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عرفان صاحب کی جو کوشش ہے ہر ہمیشہ یہ رہی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہمارے لوگ دلدل میں پھنس چکے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے. لیکن کافی حد تک اس کو کامیابی ملی ہے. اور میں یہی بتا دوں آپ کو کہ کل خدا نخواست عرفان صاحب اگر لوگوں کے توقعات جو اس نے لوگوں کے وعدے کیے ہیں، اگر اس پہ وہ کھڑا نہیں اترا یا اس پہ وہ کامیابی نہیں ملی اس کو، تو میں واحد ایک پہلا میں بندہ ہوں جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، عرفان صاحب کے خلاف، کیونکہ میری ہر ہمیشہ کوشش رہی کہ لوگوں کی کام ہونی چاہیے. اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے ہمارے چینل پہ انٹرویو دیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ واگورہ کریری کانسٹیچوئنسی میں جو ہے ہر ایک روڈ جو ہے اس پہ میگڈمائزیشن ہوگی، تو وہ میگڈمائزیشن کا پروگرام ہے کہاں پہنچا؟ ہاں، بہت بڑی بات آپ نے بولی ہے. میں نے آپ ہی کے انٹرویو چینل میں ایک انٹرویو دیا تھا کہ کانسٹیچوئنسی میں ایک انچ بھی نہیں رہے گی میگڈم کے بغیر. یہ دیکھیے، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں میں، چندرہما سے سٹارٹ ہو چکا ہے. پرسوں جو ہمارے ایم ایل اے عرفان حفیظ لون صاحب نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے، اور جو ہماری کانسٹیچوئنسی جو بابا ریشی کے دامن تک پھیل چکی ہے، اب یہ رکنے کا نام نہیں لے گی. میگڈم تھمنے کا نام لے گا. میں یہی بات بتاؤں آپ کو کہ ایک انچ بھی نہیں رہے گی میگڈم کے بغیر، کیونکہ عرفان صاحب اور ہم نے دونوں یہاں پر بیٹھے سیکٹریٹ میں تھے یہاں جموں میں. تو عرفان صاحب نے وہی پروجیکٹ بنایا تھا کہ اوپر سے باٹم تک میگڈمائز کیا جائے گا ہر ایک. اور یہ آج بھی بتا دوں گا اور وثوق سے بتاؤں گا آپ کو کہ سٹارٹ میگڈم ہو چکا ہے. اب یہ نام جھکنے والا یا رکنے والا نام نہیں میگڈم لے گا، اللہ نے اگر چاہا تو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے چینل پہ منٹ میں ایک انچ بھی نہیں رہے گی میگڈم کے بغیر. اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیے گا، کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ راشن کارڈ جو ہے ان میں کافی گھپلا ہے، کیونکہ جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہے یا جو ڈیزرونگ فیملیز ہے ان کو بی پی ایل کے زمرے میں نہیں لایا جا رہا ہے، اور جو اے پی ایل فیملیز ہے ان کو بی پی ایل کارڈ. دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت ہی اچھا، کیونکہ آپ خود ایک سیاستدان رہ چکے ہیں. آپ کو بھی 10-12 سالوں کا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا لوگوں کے کام آنا، کیونکہ آپ ایک صحافی کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی رہ چکے ہیں. بڑے قدور لیڈروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور اس وقت اگر ہم لیں گے، اگر ہم بات کریں تو نارتھ کی بات اگر کہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کا جیسا قابل میں نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے ہر ہمیشہ لوگوں کے بھلائی کے لیے
کوئی بھی ہر جگہ بات ہوتا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ راشن کارڈ کے بارے میں میں خود پریشان ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو یہ گورنمنٹ نے ایک سیکولر نکالا تھا کہ کمیٹی بٹھائی جائے، اس میں بلاگ بھی تھا، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ لیکن آج تک کوئی پروسیس نہیں ہوئی ہے۔ میں ایک بار پھر میں نے ایم ایل اے صاحب کے ریسنٹلی میں نے ایم ایل اے صاحب کے ساتھ اس کے متعلق ڈسکس کی ہے۔ اب میں آپ کے مادھیم تک یہی بات اور قانون تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایم ایل اے صاحب کو میں یہ آپ کے مادھیم تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے، واگورہ کریری کانسٹیچوئنسی کے، یہاں پر 1 مہینے کے اندر یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ جتنے بھی یہاں بہت بڑا سکین ہے یہ بی پی ایلز آئی اے وائی جو اے پی ایلز ہے، یہ بہت بڑا سکین ہے۔ جتنے بھی اس میں ملازم اس زمرے میں آئیں گے جس نے کرپشن کی ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور میں آج آپ کے مادھیم سے ایم ایل اے کے قانون تک یہ بات پہنچانا کہ 1 مہینے کے اندر اگر کمیٹی نہیں بٹھائی گئی تو مجھے اگر دلی بھی جانا پڑے، ہوم منسٹر میں وہاں جاؤں گا۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے مجھے ایک ہی پریشانی ہے، پچھلے کئی سالوں سے میرے ذہن میں یہ بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ 2 مسئلے ہیں جو جلدی حل ہونے چاہیے، ایک ایس پی اوز کے ریگولیشن اور دوسری جو ہمارے کیجول لیبر ہے اس کو بھی ریگولائز کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 سال پہلے آپ کے انٹرویو میں ایک چینل انٹرویو دیا تھا کہ ایس پی اوز کو ریگولائز کیا جائے، کیونکہ ایس پی او نے ہر ہمیشہ دیش کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ خود ہوم منسٹری کے پاس گیا تھا اور میں نے وہاں ہاتھ جوڑے، انہوں نے پرامس کیا تھا کہ ایس پی اوز کو ہم ریگولائز کیا جائے، لیکن ہماری خود بدقسمتی کی وجہ سے، کچھ حالات ناساگر ہونے کی وجہ سے ابھی یہ پروسیس مکمل، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 مسئلے جو بڑے مسئلے جو 2 ہیں کئی سالوں سے جھلک رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سال کے اینڈنگ تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں عرفان صاحب یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے دیکھا 3 دن پہلے بارہمولہ سے گندگی آ رہی ہے اور کریری میں پھینکی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے کانسٹیچوئنسی کے لیے۔ میں دونوں ایم ایل اے آپ کے مادھیم سے قانون تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، بیگ صاحب اور ہمارے عرفان حفیظ لون صاحب، دونوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ بند ہونا چاہیے، یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں، بارہمولہ کے لوگ ہم سے زیادہ نہیں اوپر ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے بارہمولہ کے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے یہ بند ہونا چاہیے۔ جتنے بھی یہاں گندگی بارہمولہ میں ہے وہ کریری میں پھینکی جا رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ 1 ہفتے تک بند نہیں ہونا چاہیے تو میں واحد فاروق کو جو وہاں پروٹیسٹ کرے وہ دھرنا پر بیٹھے گا۔